عموماً اسرائیل کا نام سنتے ہی عوام الناس کے ذہنوں میں ایک ایسے ملک کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے جو خالصتاً یہودی آبادی پر مشتمل ایک ملک ہے۔ حالانکہ یہ تصور درست نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل کی آبادی کا تقریباً 17 سے زائد فیصد حصہ عرب مسلمانوں پر مشتمل ہے جو اسرائیل کے شہری ہیں۔ واضح رہے کہ ان میں غزہ کی پٹی، یروشلم یا فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام علاقوں میں آباد وہ مسلمان شامل نہیں جو خود کو فلسطینی ریاست کے شہری کہتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل میں آباد عرب کو نظر انداز کر کے اسرائیلی پارلیمان نے اسرائیل کو خالص یہودی ملک قرار دے دیا ہے۔ اسرائیل کے پارلیمان نے ایک متنازع قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت اسرائیل میں صرف یہودیوں کو خود مختاری حاصل ہوگی، جبکہ ریاستی سطح پر یہودی آبادکاری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ قومی ریاست کے عنوان سے پیش کیے جانے والے اس بل کو اسرائیلی پارلیمان نے 8 گھنٹے تک جاری رہنے والی گرما گرم بحث کے بعد جمعرات کو الصبح منظور کر لیا ہے۔ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی دائیں بازو کی قوم پرست مخلوط حکومت کی جانب سے پارلیمان میں پیش کردہ قومی ریاست کے قانون کے حق میں 62 ارکان نے ووٹ دیا ہے، جبکہ 55 ارکان نے اس کی مخالفت کی ہے اور 2 ارکان بل پر رائے شماری کے وقت غیر حاضر رہے تھے۔ اسرائیلی پارلیمان کے عرب ارکان نے مجوزہ قانون کی سخت مخالفت کی ہے اور اسے جمہوریت کی موت اور اسرائیل میں نسل پرستی کی انتہا قرار دیتے ہوئے ایوان میں بل کی کاپیاں پھاڑ دی ہیں۔ لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے بل کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے صہیونیت اور اسرائیل کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ اسرائیل کے قیام کے 70 برس بعد منظور کیے جانے والے اس قانون میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل تاریخی طور پر یہودیوں کا وطن ہے اور انہیں یہاں دوسروں سے زیادہ قومی خود مختاری حاصل ہے۔ انتہا پسند وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے الکنیست میں ووٹنگ کے بعد کہا کہ صہیونیت اور اسرائیل کی تاریخ میں یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ قانون میں ایک ایسی شق بھی شامل ہے جس کے ذریعے عربی کو اسرائیل کی سرکاری زبان کے درجے سے گھٹا کر خصوصی مقام رکھنے والی زبان کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ بل کے تحت عبرانی اب اسرائیل کی واحد سرکاری زبان ہوگی۔ بل پر پارلیمان میں بحث کے دوران ایک عرب رکن نے مجوزہ قانون کو نسل پرستی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت عربی زبان سے خوفزدہ ہے۔ گو کہ اسرائیل کے عرب شہریوں کو آئینی طور پر یکساں حقوق حاصل ہیں، لیکن وہ ہمیشہ اپنے ساتھ سرکاری طور پر امتیازی سلوک روا رکھے جانے کی شکایت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی کل آبادی 80 لاکھ سے زائد ہے، جس میں عربوں کا تناسب تقریباً 17% ہے، لیکن اسرائیل مسلسل نئی آبادیوں میں اضافہ کر رہا ہے اور فلسطینی ریاست کی زمینوں پر کالونیاں بنا رہا ہے جس کی شدید مخالفت کی جا چکی ہے، اور یہودی بستیوں میں مسلسل توسیع پسندی کے ذریعے پورے فلسطین پر قبضے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل عربوں کی بڑھتی ہوئی آبادی سے گھبرائے ہوئے ہیں اور اس کے خلاف مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اس بنا پر اسرائیل میں آباد عرب کی بڑھتی آبادی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اسرائیل کے مذہبی علماء نے مردوں کو 1 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ 1 سے زائد شادیاں کرنے کے حامی یہودیوں کے گروپ ربائی نیٹ کا کہنا ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں اسرائیل میں مقیم عرب افراد کے مقابلے میں یہودیوں کی تعداد متوازن بنانے میں مدد ملے گی۔ ربائی کی جانب سے دوسری شادی کو مذہبی ذمہ داری قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے میسوا کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں ایک ربائی نے بیت المقدس کے چیف ربائی کا خط بھی صحافیوں کو دکھایا جس میں انہیں دوسری شادی کی اجازت دی گئی ہے۔
جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بستیوں کو ڈھانے میں بھی مصروف عمل ہیں۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔